ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ برگیٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ یہ دورے پہ تو چلا گیا، چائنا سے کیا ملے گا وہ وقت ثابت کر دے گا، 1-2 دن کی بات ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو جنگ کا ڈرامہ ابھی ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، یہ اس کو جاری رکھ سکیں گے یا فوری کوئٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ بات یہ ہے راج صاحب کہ اگر آپ اس کو اسٹینڈنگ اسٹریٹجک پیرامیٹر جو ہے اس کے اندر دیکھیے اور اس کو چائنا سے لائن کھینچتے ہوئے ایران کے اوپر سے آتے ہوئے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے امریکہ اور پاکستان اور ریجن تک آئیے تو آپ کو اس وقت پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو ڈویژن کی فورسز ہے، جو ڈائیورشنری فورسز ہیں، وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ اس میں آپ نے ایک رول دیکھا بہت بڑا یو اے ای کا، جو مڈل ایسٹ کے بیچ میں مسلمانوں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ میں تو اس کو اس طرح کہوں گا کہ دراڑ نہیں ڈال رہا، بلکہ وہ یہودیوں کے لیے ایک اسٹریٹجی، ایک گریٹر اسرائیل کے لیے ایک پیوٹ پرووائڈ کر رہا ہے، ایک بیس پرووائڈ کر رہا ہے، جو ایم بی سی جو ہے یو اے ای۔ اب اس تمام چیزوں میں امریکہ شامل ہے، اور یہ تمام چیزیں جو لیبنان میں جب آپ نے دیکھا نو وار نو پیکٹ، نو وار نو پیکٹ کی جو پالیسی ہے، اس میں ٹرمپ نے نیتن یاہو شیطان یاہو کو کھلا ہاتھ دیا ہوا تھا کہ تم لیبنان کے جتنے علاقے پہ قبضہ کر سکتے ہو کر دو۔ شام ویسے چلا گیا، لیبنان کے 10% علاقے پہ اسرائیلی گراؤنڈ فورسز نے قبضہ کر لیا ہے۔ حالانکہ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں جو پروو نہیں ہوئی ہیں کہ جو اسرائیل کا ایک شہر ہے ساتھ میں زیرت، اس کے اوپر حزب اللہ نے قبضہ کر دیا ہے، وہ پورا ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن ابھی تک یہ انکنفرمڈ نیوز ہے، چل یہ رہی ہے۔ ابھی جب یہ آپ نے اسرائیل کو یہ لیوریج دے دیا کہ آپ اپنے فیور کی پالیسی جو ہیں وہ میرے شیڈ میں اڈاپٹ کرو، میں آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو نو وار نو پیکٹ ہے، اس میں نہ وہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نہ وہ ایران کو ریسپائٹ دے رہے ہیں یا دنیا کو ریسپائٹ دے رہے ہیں، نہ وہ جنگ لڑنے کی کوشش کر۔ اب یہ کولڈ وار جو ہے نا، یہ کولڈ وار کائنیٹک ڈومین میں لڑی جا رہی ہے، یعنی آپ ملٹری فورسز استعمال کر رہے ہیں، جب آپ شپس استعمال کرتے ہیں، جب آپ آرمیڈا استعمال کرتے ہیں، جب 30 ملکوں کا بحری بیڑا بڑھتا ہے، جنگی جہاز آتے ہیں، تو یہ کائنیٹک موو ہے۔ اس کائنیٹک کے اندر آپ نے کولڈ وار کی سچویشن رکھی ہوئی ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑ رہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ یا اس کے ساتھ جو اس کی وہ شیطان نما کیبنٹ ہے جس میں پیٹ ہیگزٹ ہے، اسٹیو ویٹکاف ہے، جیریڈ کشنر، سارے کے سارے زیونسٹ یہودی دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں۔ زیونزم بیسیکلی نام ہی دہشت گردی کا ہے، اور امریکہ کے اندر زیونزم اور نیو کون بھی دہشت۔ اچھا برگیٹ صاحب، امریکہ نے پاسداران انقلاب کے جو فنڈز ہیں، جو مالی نیٹ ورک ہے، اس کی معلومات دینے پہ بھی $15 ملین کا انعام رکھ دیا۔ یعنی آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ پاسداران انقلاب کو کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے سے جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں نا کہ امریکہ سے، ٹرمپ جیسے انسان سے جو کریکٹر لیس آدمی ہے، آپ کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے۔ تو اس سینیریو میں اس نے ایران کو دیکھیں، اگر آپ بار بار اپنے لیے اپنی پرپوزل دیتے رہے، اپنی ریکمنڈیشن دیتے رہے، تو دنیا یہ امپریشن لیتی ہے کہ شاید آپ ویک ہیں اس لیے دے رہے، تو وہ یہی میسج دنیا کو دینا چاہیے، مجھے نہیں ایکسیپٹیبل، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیز ڈیمانڈ۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا، ایک بڑی اسٹرانگ اپنا اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو ابراہیم رضائی صاحب کی طرف سے آئی ہے، اور ابراہیم رضائی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کو اگر اس طرح پریشرائز کرتا جاتے رہے نا تو ہم یورینیم انریچمنٹ کو 90% پہ لے جائیں گے، اور پھر جب 90% پہ آپ جاتے ہیں تو یو آر ان ویپن گریڈ وائل میکنگ این اٹامک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی شخص کو جب دیوار کے ساتھ لگا دیں تو پھر وہ جوتا تو مارے گا، کام وہ لات تو مارے گا۔ پھر تو آپ اس طریقہ کار سے نہ صرف یہ ایران کو انٹرگنائز کر رہے، وہ آپ کی ایران بھی آپ کے پریشر میں نہیں آئے گا، ابھی تک وہ پریشر میں آئے نہیں ہے اور نہ وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی کسی پریشر میں نہیں آئے گا۔ روس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کو کہا کہ یوکرین کی جنگ بند کرو، اس نے کہا یار چل اپنا راستہ پڑھ۔
میں جب میری مرضی ہوگی جب اچھا میں بغیر صاحب، گا. ڈیر صاحب، جو پاکستان کی ٹریڈ ایران کے ساتھ کھل گئی ہے، ٹرمپ صاحب کو بھی بار بار کہا جا رہا ہے، اور اب تو ٹریڈ میں جو سب سے خوبصورت بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا آمد دخل ہی ختم ہو گیا. یعنی نہ پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے، نہ ایران کو ضرورت ہے. ایران میں بھی ڈالر ظاہر ہے پرابلم ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو اب تو بارٹر سسٹم انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے لوگ چیزیں دیں اور وہاں سے چیزیں لیں. یعنی ڈالر ہی بیچ میں سے فارغ ہو گیا، لوکل کرنسی کو وہاں سپورٹ کیا جا رہا ہے. اگر میرے بھائی مجھے اجازت دیں تو مجھے پھر نام لینا پڑے گا جن کا یہ نام پسند نہیں کرتے، کہ اس کا سہرا کس کو جاتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر سے اگر ٹریڈ شروع ہو جائے. عمران خان کو اور جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انقلاب ہے جو ہم جس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 200 روپے پہ پیٹرول نے جانا ہے، اور اس کے بعد ہماری گیس بھی سستی ہونی ہے، اور اس کے بعد ہماری بجلی بھی سستی ہونی ہے. اور یہ ایسا کام ہے جو اس نے کیا ہے جس کو میرے بھائی چائنا بھیجنے کو تیار ہیں. چائنا ان کو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن آپ کی جو ہے نا وہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. اچھا، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سوری وہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا منہ سے نکل گیا، پی ٹی آئی کا. اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کے بارڈر کھل جانا، اور اگر اللہ کی مہربانی سے جس طرح امریکہ کے کولڈ وار کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کولڈ وار ایران کے ساتھ اور امریکہ اتنا سوچ رہا ہے، اتنا آگے ہٹ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم تو سمجھتے تھے کہ ایران تو ایک دن میں یہ سب کچھ ختم کر دے گا، لیکن یہ اللہ کی رحمت بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایران کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اس دورے کے بعد، میری آج پریڈکشن لکھ لیں، حالات بہت چینج ہوں گے، جنگ والی بات ختم ہو جائے گی. اور سب سے جو اہم چیز ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر ایران سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور پاکستان کو یہ فیسلٹی مل جاتی ہے کہ ایران کے ساتھ مل کے چلے، تو پاکستان کا فیوچر ایسا تابناک ہوگا کہ آپ دعا کریں گے، میرے بھائی بھی کہیں گے کاش کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور عاصم منیر صاحب پہلے آ جاتے. اتنا بڑا انقلاب آ جانا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا ترقی کے اس دہانے پہ چلا جانا ہے. بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، ایسا تھا کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، بجلی فری ہو رہی ہے، بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، ہر چیز سستی ہو رہی ہے. امن الفت صاحبہ، تو یہ تو بڑی مبارک ہو آپ کو، آپ ہمیں گلے کرتی رہتی ہیں. چیزیں تو بہت ہی سستی ہونے لگی ہیں. احمد حسین ڈیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو فکر والی بات ہی نہیں ہے، اب تو دنیا نے پاکستان میں نوکریاں کرنے کے لیے آنا ہے اور یہاں سے لوگ پیسے کما کے جایا کریں گے. دیکھیں اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ سچ ثابت ہوں اور اس پاکستان کے اندر یہ خوشحالی اور یہ خوبصورتیاں دیکھنے کو ہمیں ملے. فی الحال تو سارا دن بجلی نہیں تھی. اچھا، سارا دن، اور گیس بھی نہیں تھی. بارش آئی فی الحال نہیں، بارش تو آئی تھی دوپہر کے بعد، بجلی صبح سے نہیں تھی، اور گیس بھی نہیں تھی. نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہاں پہ آدھے سیکنڈ میں بارش ہو تو 2 دن بجلی نہیں آتی. ایران میں گولے بج رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے تو بجلی نہیں جا رہی. اور پھر کھانے پینے کی اشیاء بھی وہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہیں. تو ایران اس وقت پوزیشن ہماری یہ ہے کہ اللہ کرے. اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اس وقت، اتنی شدید مہنگائی ہے کہ لوگ بیچارے صرف 2 وقت کی روٹی کھانے سے محروم ہو گئے. اور جو گھروں میں کام کرنے والے ملازمین تھے ان کو کٹوتیاں کر رہے ہیں، ان کو کم کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک بندے کی تنخواہ اگر 1,00,000 1.5 لاکھ روپے ہے، اس میں اس نے اگر 20-25 ہزار کا کوئی ملازم رکھا ہے تو اب اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اس نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، پانی کے بھی دینے ہیں، نہ بجلی آ رہی ہے، نہ پانی آ رہی ہے، نہ گیس آ رہا ہے، اس کے بل اتنے ہی آ رہے ہیں. تو اس کے پاس بچے گا کیا؟ تو وہ اپنی ذاتی جو اندر ضروریات ہیں ان کو وہ کٹ لگا رہے ہیں. وہ غریب ملازمین جن کو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری آرگنائزیشنز جو ہے نا اس میں بھی یہی حال ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو اس سے ذرا ہٹ کے ہے. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو خبیث، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے پاکستان کے اوپر. اللہ جانے یہ کریڈٹ ہے پاکستان کا یا یہ کوئی الزام ہے، اس کو میں تو کریڈٹ ہی کہوں گی. انہوں نے کہا ہے
کہ پاکستان سازش کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جھگڑا کروانے کی یا ان کے درمیان میں ایک غلط فہمیاں پیدا کرنے اسرائیل کی. کو اس بات کا اندازہ تو ہوا ورنہ وہ کہتا ہے ساری دنیا کا میڈیا وہ کنٹرول کرتا ہے, ساری دنیا کی سسٹم کو وہ کنٹرول کرتا ہے, ساری دنیا کو شکست نہیں دے سکتا. تو پاکستانی سوشل میڈیا تو ڈر گیا. ہاں جی. میاں صاحب اب تو احمد حسین ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں, بجلی فری ہونے جا رہی ہے, پیٹرول 200 روپے جا رہا ہے, نوکریاں عام ہو جائیں گی, ملک سب لاہور جو ہے نا پورے کا پورا لاہور آپ میاں صاحب 75% ہے. راز صاحب میرے ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دے. اس وقت تقریباً 75% لاہور جو ہے نا وہ سولر اس کے اوپر چلا گیا. اچھا سولر پہ چلا گیا. میاں صاحب پاکستان کے تو حالات بڑے بہتر ہو رہے ہیں, مایوسی کی باتیں کرنی چھوڑ دیں اب. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کو ایز یوزل توڑ مروڑ کے پیش کیا. میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ کہا کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے خارجہ پالیسی چلانا, تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسی خارجہ پالیسی چلائی جائے تو چائنا کو عاصم منیر کیونکہ ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے اس کو دے دو. اب عاصم منیر کے کندھوں پہ رکھ کے آپ بندوق چلا رہے ہیں, اس کو اپنے ساتھ پاک فوج کہہ رہے ہیں. آپ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. میں آپ کو جتنا میاں صاحب فوج اور گورنمنٹ مل کے ہی کریں گے نا سارے, وہ سیم پیج کے اوپر ہے. اب ان کو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 ایئر سے. آج عاصم منیر کی وجہ سے ہی یہ کامیاب ہوئے. 30 سال پہلے کیا عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, اور اسی گورنمنٹ نے لگایا انہیں. سر پریشان ہو گئے, پانی پلائیں انہیں. نہیں سر, میں تو آپ کو پانی میں پھینکنے کے لیے تیار ہوں, آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ شاید نہیں جانتے, میں 26 سال اس جماعت میں رہ کے آیا ہوں, آپ مجھے نہیں جانتے. میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے تو آج پتہ چلا ہے. بالکل آپ کی جماعت میں مجھے پتا ہوتا میں مٹھائی لے آتا. الحمدللہ بھری جماعت میں جب میں دیکھ لیا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو تو میں نے ریزائن کیا الحمدللہ, اور آپ کی حکومت نے ریزائن کیا ہے. اب میں آپ کو دن میں سارے دکھانے والا ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے دفتر پہ پیٹرول کر رہے ہیں نا, آپ سبز باغ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اس وقت ڈیر صاحب دن میں تارے, میاں صاحب کہتے ہیں دن میں تارے آپ کو دکھانے والا ہوں, تیاری کر لیں. میاں صاحب نے علیحدہ پارٹی بنا لی ہے, اور آپ سر اب دیکھیں مجھے بھی تو بولنے کا حق دے رہا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ نے جو خیالی پلاؤ پکانی تھی نا پکا لی. آپ 200 روپے تیل بھی کر دیا, آپ جناب جو ہے سب کچھ. میاں صاحب پلاؤ پک گیا تو کھانا کنے میں. پاکستانی قوم آپ کو باہر نکلنے دے گی. آپ بے شک دنیا کے ہیرو بنتے رہیں. اور تیسری بات آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہی ہوگی تو کہتے رہیں. ہمارا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے؟ بلا شبہ وہ ان کا معاملہ اصل میں ان کے نا اوسان خطا ہو چکے ہیں. ان کو کوئی بات نہیں سمجھانے کی بات کرو, سمجھتے پی ٹی آئی بات کر رہی ہے. یہ بیچاروں کو خواب میں بھی وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کو قید میں ڈال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. حالانکہ میرا آپ کو خواب میں عاصم منیر صاحب نظر آتے ہیں بھائی کو. ہاں نہیں وہ آپ کے آثار نظر آ رہے ہیں نا, آپ کے آثار نظر آ رہے ہیں, اور وہ آثار اب قریب آپ جانے والے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. پریڈکشن یہ بھی نوٹ کر لیں, آپ بھی بڑی پریڈکشنز دے رہے ہیں. اچھا بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں, بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. سر میں تو بالکل عرصے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے تو 1000 ٹاک شو کیا تھا مسلمانوں کا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میرے. لیکن جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے. دیر صاحب آپ کہاں تھے؟ آپ نون لیگ میں اب آئے ہیں, تازہ آئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں زبیر صاحب. جی میں سر میں ابھی آیا ہوں, مجھے نہیں پتا گھنٹہ پہلے کب سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو جب سے میرا چائنا بھجوانے کی بات کی ہے تو مجھے اس وقت سے حیرانی ہوئی ہے. دیکھیں یہی تو ہے نا سر, میں اینکر سے بات کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں پہلے اپنی بات سمجھا دوں. میں نے جنرل صاحب کو چائنا بھجوانے کی بات بھلا کیوں کی ہے؟ آپ نے کریڈٹ لیا کہ آپ نے خارجہ پالیسی جو ہے نا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کا اس میں کریڈٹ زیرو ہے, زیرو. یہ سارا کا سارا عاصم منیر نے جو محنت کی. اچھا بریگیڈ صاحب جو سچویشن بریگیڈ صاحب نظر آ رہی ہے, کمپلیٹ ہو جائے میری بات ذرا کمپلیٹ. آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا بار بار. عاصم منیر نے جو محنت کی اس کا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا بریگیڈ صاحب جو فائنینشیل جو یہ ساری جنگ کا فائنینشیل اسپیکٹ ہے بریگیڈ صاحب, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہے؟ ہم نے 6 راستے ایران کو کھول دیے, ہمیں ایکسیس مل گئی 6 ریاستوں تک,
اب ہمارے پورٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں، گوادر ایکٹیو ہے، بہت سارے وہاں سامان آنا شروع ہو گیا، ایران کا ٹریڈ کا سارا سامان ہمارے ہاں لینڈ کر رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور پاکستان اب امریکہ کی پابندیوں کی پرواہ بھی نہیں کر رہا؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کی دھمکیوں کی ہم ہمیشہ پرواہ کریں گے. اچھا کریں گے، اور جو آمنا کریں گے اور ڈریں گے. انہوں نے جو پاکستان کی کنڈیشن وہ تو ہے واقعی ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی وہ اس میں ہیسیٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں معیشت بہت بری طرح متاثر ہے، بہت بری طرح متاثر ہے. اور وہ اس کی ساری وجہ دیکھیں نا. میں ایک بات کرتا ہوں، پیٹرول اگر مہنگا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ پروونشل کی فیڈرل کی گاڑیاں لگائیں کہ 85,500 گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، وہ ساری فری پیٹرول کھاتی ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا اور آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی لائبلٹی جو ہے نا پاکستان کی، مطلب یہ میں پاکستان اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. آپ جا کے وہ ٹھیک ہے، جو ڈائریکشن پاکستان لے رہا ہے یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اصل میں ڈائریکشن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ کی انٹرنل ریفارم نہیں ہوگی. ایک یہ ڈائریکشن آپ کے پاس ایک چیز بڑی، وہ یہ ہے کہ آپ کی پورٹس کے اوپر بے تحاشا پیسہ جنریٹ ہوا. کیوں جنریٹ ہوا ہے؟ دیر از اے کرائسس ان اسٹیٹ آف ہارمز. تو جتنے شپ ہیں وہ آپ کے جو ڈاک کے لیے وہ کیا کراچی آ رہے ہیں، اور ابھی گوادر میں بھی دو ابھی کل آج ایک رشین شپ آیا ہے اور اس نے چائنیز شپ نے ڈاک کیا تھا. تو اس سے آپ کا ریونیو تو بڑا ہے، لیکن یہ تو حادثاتی طور پہ ہوا نا. کیا وہ ریونیو لانگ ٹرم ہوگا؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ نے ٹرانزٹ روٹ کھولے اور ٹرانزٹ روٹ جو کھولے ہیں تو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جی پاکستان نے اتنے زیادہ ٹرانزٹ روٹ کھول دیے، اس نے کہا مجھے پتہ ہے تو چپ کرو چپ بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب امریکن ایکسیپٹنس ہے، تو وہ ٹرانزٹ روٹ بھی آپ کو فائدہ دے گی اور اس سے اوور. لیکن میرے بھائی جس وقت تک آپ انٹرنل ریفارم نہیں کریں گے نا، آج آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ آپ کو حیرانی ہوگی. 4 سال پہلے وہ 55 ٹریلین تھی، آج وہ 85 ٹریلین ہے. آپ کی ڈیٹ لائبلٹیز. برگیڈ صاحب جو لیویز عام لوگوں سے آئل کے اوپر لیویز لے رہے ہیں یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے کو 198 تو پٹرول پہ ہے، 117 ڈیزل پہ. اچھا اب ہم نے رات کی پھر بڑھا دی ہے کل کی. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی $5 بلین ہم نے کوئی 9 مہینے کے اندر یہ اکٹھا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ $1 ارب جو IMF سے ملتا ہے اس کے لیے آپ بچتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو سارا پیسہ لیا گیا ہے اگر تو خزانے کے اندر جمع ہو، فوج پہ لگے، دفاع پہ لگے، انڈیا سے لڑنے کے اوپر لگے، چلو ہمیں سمجھ. یہ عیاشیوں کے اوپر جب خرچ ہوتا ہے تو عام آدمی اس پہ کڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہماری جیبیں کاٹی جا رہی ہیں اور عیاشیوں پہ استعمال ہو رہا ہے پیسہ. میں یہی تو چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں آپ کہ اگر آپ کا 85,500 گاڑیاں فری پیٹرول کھا رہی ہے جو آپ کے فیڈرل اور پروونشل، اس میں آمنہ الفت صاحبہ کی بھی ایک گاڑی آپ جا کے کبھی چیک آپ خود نہیں، میرے پاس کبھی ایسی گاڑی نہیں تھی، میں نے گورنمنٹ سے کبھی پیسہ نہیں لیا اس حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کفایت شہری کی مہم جاری کی. ڈار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا. آپ جا کے اپنے سیکریٹریٹ کے ٹرانسپورٹ افسر سے کبھی پوچھ لیں کہ کسی سیکٹری نے، کسی منسٹر نے کی گاڑیاں یا پروٹوکول کی گاڑیاں واپس کی. ایک شخص نکلتا ہے اس کے ساتھ 40 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ان میں بھی تو پیٹرول ڈلتا ہے نا. اگر ضرورت سمر کی تھی کہ اگر پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم ہے تو وہ خواص بھی اور عوام بھی ایکولی شیئر کرے، تب تو ہم کہتے ہیں کہ جب اگر خواص اپنی چیزوں کو اسی طرح برقرار رکھے کہ آپ کے پروٹوکول میں اپنا ایمبولینس 4 ایمبولینسیں بھی چل رہی ہو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی چل رہی ہو اور 6 قسم کے پولیس کے ڈالے 6 قسم کی پولیس چل رہی ہو، تو اس طرح پھر میں نہیں سمجھتا جس وقت تک ہمارے یہاں انٹرنل ریفارم نہیں ہوں گی، جس وقت مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، بچوں کو کم نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو کم نہیں کریں گے، اس وقت تک I don't think so. آج آپ آمنہ الفت صاحبہ یہ ساری آپ کی کامیابیاں اپنی جگہ، ساری آپ کی ڈپلومیسی اپنی جگہ، دنیا میں بلے بلے اپنی جگہ، سالسی اپنی جگہ، لیکن جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، گھر کے معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے، لیکیجز جو ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے، کرپشن کو ٹھیک نہیں کریں گے اور گورننس بہتر نہیں کریں گے
पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, आपने बिल्कुल बजा और बिल्कुल ठीक बात की है। ये सारी की सारी खराबियाँ बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। और आज वज़ीर पेट्रोलियम का एक मैं बयान सुन रही थी कि उन्होंने बहुत ही ऐसी खूबसूरत बातें कर रहे थे, अभी जिसका तस्करा भी किया मेरे भाई ने, कि हर चीज़ बड़ी, पेट्रोल की भी नहरें बहेंगी और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। और उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा कि IPPs का जो है ना वो मुआहदे वो हम ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। कह तो रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो अरबों डॉलर वो खा गए हैं वो वापस कौन लेगा? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनके साथ जो मुआहदे हुए हुए 40-40 साल के या 100-100 साल के, आई डोंट नो के कितने साल के, तो मुझे पता है कि क्या वो मुआहदे बीच में तोड़ दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे? ये किस हद तक मुमकिन है? इसकी कानून में क्या इसकी वो इजाज़त है? किस हद तक ये हो सकता है? या सिर्फ ये अवाम को खुश करने का एक तरीका है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पूरी मौत दिखा के ना बुखार पे राजी कर लिया जाता है, यानी पहले इतना जुल्म किया गया, अब लोग इसको भी रिलीफ समझ रहे हैं कि ये जो डाका था ये ख़त्म हो जाएगा। बस लोगों की हालत तो यही है। मियां ज़ुबैर साहब, आपको भी लगता है जी ये दिन बहुत बेहतर आने वाले हैं जैसे डैर साहब कह रहे हैं? और मियां साहब ये IPPs बंद हो रही हैं, बिजली आम होगी। पहले तो ये देखें बिजली नहीं थी, प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा थी, कुछ बिजनेसमैन चाइना चला गया, कुछ बांग्लादेश चला गया, यहाँ पे कारोबार ठप हो गया। तो आपको लगता है ये रिवाइव होगा? अच्छा, गुजारिश ये है कि पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी है और हुकूमत अमेरिका के साथ लेटी हुई है। 2 जहाज ईरान ने आपको दिए थे शुरू में, पेट्रोल के 20 करोड़ गैलन उसमें तेल था। 2 जहाज सऊदी अरेबिया ने आपको गिफ्ट किए थे और 20 जहाज ईरान ने आपको दिए, जिसमें से आपने 10 जहाज ट्रंप को दे दिए। और ट्रंप ने ये कहा कि मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिला है, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया गया है। मुझे आप ये बताइए, यही जो 10 जहाज आपने ट्रंप को दिए थे, ये बेच के आप जो है अवाम आटा, चीनी, दालें, घी लोगों की कम करते थे, आप बिजली के रेट कम कर देते, आपके पास सारा तेल फ्री आया, लेकिन आपने तेल 450 अमेरिका में बड़ी जरूरत थी, वहां भी बड़े गरीब लोग हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा कि आपके पास 30 दिन का स्टॉक होता है ऑयल का, आप कहते हैं कि 90 दिन का, जहाज खड़े हुए हैं, पेट्रोल वाफर मिकदार में मुफ्त मिला हुआ है, लॉटरी लगी हुई है, और 90 दिन का स्टॉक के लिए 600 अरब रुपए आपने मुख्तस कर दिए जी, 600 अरब रुपए लगेगा और हम 90 दिन के स्टाफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने सर समंदर में जहाज खड़े करके बिजली लेने के लिए अरबों डॉलर दे दिए जब 1000 यूनिट बिजली हमें नहीं मिली थी। तो किस तरह से आप भरोसा कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो हुकूमत है, आज आसिम मुनीर साहब आ गए, आज उन्होंने इनको सीधी तांद पा दी पंजाबी में कि आप टेढ़े मेढ़े हुए तो हम आपको सीधे कर देंगे। तो हुकूमत ये है 1 मिनट में लेट जाती है। तो आसिम साहब ने इनको तुन कर रखा हुआ है जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब जो मामला हैं देखें, आप इस्लामाबाद में ट्विन टावर का मामला देख लें, खुल रहा है, आप देखें बैरियर टाउन के मालिक को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इनके गरीब जो है ना, गदरों के रस्ते ये करीब आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम बात देखें कि जैसे ही मलक रियाज गिरफ्तारी की बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब जाके जरदारी साहब को मिल लेते हैं कि भाई वो गिरफ्तार हो गया, जरदारी फड़िया जाएगा, हुकूमत टूट जाएगी। जब आप कुर्सी के लिए लड़ते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ते हैं, तो फिर आपका सियासत में रहने का आपको कोई हक और कोई जवाब नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए लड़ें, पाकिस्तान की जान कुर्बान करें ना। खामनाई साहब लीडर थे, शहादत पेश की, मुल्क के लिए ईरान को जिंदा कर दिया। हमारे भी एक अदर लीडर को शहादत पेश कर दें तो हम पाकिस्तान की कौम भी जिंदा हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि चोरी, डाके, लुटेरे, ये सब खत्म होना चाहिए मेरे भाई। मैंने आपको मिसाल दी, इसमें से एक बात झूठी करें, क्या समुद्रों में आपने बैरी जहाज बिजली बनाने वाले खड़े किए थे? भूल गए? पाकिस्तानी कौम भूल जाती है। और उसमें अरबों डॉलर आपने उनको पे किए और आपके पास बिजली कितनी आई? 1000 यूनिट। कहाँ गए पैसे वो सारे? क्या अभी आपके पास जहाज नहीं आए तेल के? किसने रोका? 20 जहाज आए, ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे ये तोहफा मिला है, तो 10 जहाज आपने उनको किस मद में दिए? जी बिल्कुल ठीक है, वाला है आपको बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी जो बातें डैर साहब प्रोग्राम का, डैर साहब आखिरी 1-2 मिनट है, आप इसका कुछ जवाब देना चाहें? जी मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं जी, कि मेरे भाई ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये एतराज कर रहे हैं वो ये वही जमात है जिसने मोटरवे बनाई, जिसने लोड शेडिंग ख़त्म की। और मेरे भाई को पता नहीं किस चीज़ पे एतराज़ है कि कह रहे हैं कि हुकूमत जो हमारी है वो अमेरिका के साथ लेटी हुई है।
افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایران اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. جو ایران جو ہے وہ اتنے مشکل حالات میں دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستانی جو ہیں، پاکستانی ہیں، پتہ نہیں یہ انڈین ہے، اچھا ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ان کے منہ سے ایک تعریف کا لفظ نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. دیکھیں میں نہیں بولا آپ کی طرف، آپ سننے کی کوشش، دیکھیں میں نہیں بولا، انہوں نے ایک منٹ دیا وہ بھی آپ لے جائیں گے. دیکھیں آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. ایران جو ہے وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، ایران ہماری تعریف کر رہا ہے، اور آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپس میں لڑ پڑے. جو ہے وہ امریکہ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کو پتہ نہیں کس چیز کی تکلیف ہے کہ آپ پاکستان کی تعریف سن ہی نہیں سکتے. آپ پاکستان کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے. میرے بھائی میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے. طاہر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ وہ کوئی ہندوستانی ہے، وہی تو پاکستانی ہے. دیکھیں ہم میری باری پہ دیکھیں ان کے حالات، یہ معزز ہمارے ممبر ہیں، دیکھ لیں ایسے لوگوں کو آپ بلا لیتے ہیں جو دوسروں کی بارے میں بات نہیں کرنے دیتے. کم از کم بلا ابن صاحب آپ ذرا فائنلی کنکلوڈ کر دیں پلیز. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم جس دورائے پہ کھڑے ہوئے اور پوری امت مسلمہ جس کرائسس سے گزر رہی ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم آپس میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپس میں لڑ پڑیں. ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے، اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.